بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 21واں پارہ جو ہے نا، اس میں 19 رکوع ہیں، 3 آیات ہیں۔ پہلے 3 رکوع سورہ العنکبوت کے ہیں، پھر 6 رکوع سورہ روم کے ہیں، اور ہم نے آج سورہ روم تک کی تلاوت ہم نے تراویح میں سنی تھی۔ اس کے بعد 4 رکوع سورہ لقمان کے ہیں، پھر 3 رکوع سورہ الف لام میم سجدہ کے ہیں، پھر 3 رکوع اور 3 آیات سورہ الاحزاب کے ہیں۔ ہم انشاءاللہ سورہ احزاب کے شروع تک جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا 21واں پارہ تاکہ آج مکمل ہو جائے، کل کی تفسیر کا ہمارا جو ہے نا وہ پھر مختصر رہ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج میں جو ہے نا سب سے پہلے ہم 21واں پارے کے اس پہلے یہاں پہلا رکوع ہے، لیکن سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے 51 تک کا مضمون آ رہا ہے۔ یہاں قرآن مجید کی تلاوت کا حکم آیا ہے۔ 21واں پارہ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کے اوپر جو قرآن یہ کتاب نازل کی گئی اس کی تلاوت بھی فرماؤ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آپ کو ایک خاص آج نکتہ بیان کر رہا ہوں، پلیز توجہ کیجیے گا۔ قرآن جب نازل ہوا، قرآن میرے ساتھ بولو سارے مل کر، قرآن جب، تو یہ بلا کیف تھا۔ پلیز توجہ کیجیے گا، قرآن بلا کیف تھا۔ اللہ نے جب دیا تو قرآن بلا کیف دیا، جبریل نے لیا تو قرآن بلا کیف لیا۔ کیوں؟ یاد رکھ لینا، متاثر ہونا، تاثیر ہو جانا، اس سے رو پڑنا تو آدمی، میں خود جب قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، قاری مبیش نہیں میں، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں تھا اور میں رو پڑا، ان کی تلاوت کی کسی آیت پر رویا ہوا تھا، تو سجدے میں بھی رو رہا تھا، تو اس کے بعد بیٹھنا تھا اور میں کھڑے ہونے لگ گیا۔ یعنی مجھے ہوش، رونا انسان کے ہوش حواس ختم ہو جاتے ہیں، تاثیر جب آ جاتی ہے تو آدمی کو، یہ خود بھی جب وہ رب ارحمہما والی آیت پہ آئے تھے پرسوں ترسوں، یہ بھی رو پڑے تھے، پھر روئے، پھر اس کے بعد اگلی آیات میں سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ رونا انسان کے حافظے پہ بھی اثر کر دیتا ہے، تاثیر آ جاتی ہے۔ یہ بشری تقاضے ہیں، اللہ نے ان تقاضوں سے پاک ہو کر، اللہ ہے ہی پاک، تو اس نے رحمان ہونے کی حیثیت سے قرآن نازل فرمایا تو بلا کیف تھا۔ جبریل کے پاس ہے تو وہ امین ہے، امین ہوتا ہی وہ ہے جو چیز کے اوپر اثرات خود نہ لے، بہت ایمانداری کے ساتھ اس چیز کو لے لے، تو وہ ایمانداری کے ساتھ لیا اس لہجے کو، حضور کے پاس آئے۔ اب اللہ نے فرمایا اتلو، سنیا تو تلاوت کر، تو تلاوت کر۔ میں نے قرآن پڑھا، میں نے جبریل کو دیا، جبریل تیرے پاس لایا، اس وقت بھی قرآن میں تاثیر نہیں، اور جب جبریل نے لیا تو قرآن میں تاثیر نہیں، قرآن بلا کیف آیا، پر جیسے حضور نے تلاوت کیا اب قرآن میں کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضور کی تلاوت کی یہ برکت، اس لیے 21واں پارہ شروع ہوا، اور یہ سورہ العنکبوت کی آیت مبارکہ ہے، اتلو ما اوحیا، اے محبوب تو تلاوت فرما۔ یہ اللہ کا حکم اس وجہ سے ہے کہ سونے محبوبہ جب تو تلاوت کرے گا پھر اس قرآن کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی، اس قرآن کے اندر تاثیر آئے گی، پھر جب وہ تاثیر مصطفیٰ کی زبان اقدس سے آئی پھر کیا کام ہو گیا، اللہ نے قرآن میں خود حضور کی اس کے تاثیر کو پھر قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ترى اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق۔ اے حبیب جب تو قرآن پڑھتا ہے، مسلمان تو مسلمان، کافروں کے دلوں پر بھی اس قرآن کا اثر ہونے لگ جاتا ہے۔ 1400 سال بعد یہ جب رشین ریاستیں آزاد ہوئیں، اس وقت پاکستان کا بادشاہ کوئی تھا، میں جان بوجھ کے نام نہیں لینا چاہ رہا، یہ جہاز پر گیا اور اپنے ساتھ قاری عبدالباسط مصری کو لے کر چلے گئے، اور وہاں پر جا کر جتنے سامنے بیٹھے تھے رشین جرنیل، رشین لوگ بیٹھے تھے، یہ پاکستانی جو بادشاہ تھا یہ اپنے ساتھ قاری عبدالصمد کو لے کر گیا، وہ اپنی میوزک سنا رہے تھے۔ یہ پاکستانی جو بادشاہ تھا اس نے کہا میں آپ کو ایک میوزک میں بھی لایا ہوں، سناتا ہوں۔ کہا جی سناؤ۔ قاری عبدالباسط کو کہا آپ تلاوت کرو۔ اب زندگی میں پہلی بار رشین لیڈرز نے قرآن سنا۔ قاری عبدالباسط نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، ابھی 15 منٹ کی تلاوت گزری، اس کے بعد دیکھا تو سارے جرنیل رو رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار قرآن سنا۔ ارے بابا سوچو، 1400 سال بعد کملی والے کا ایک امتی قرآن پڑھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب خود قرآن والا رسول قرآن پڑھتا ہوگا تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات ہے قرآن کی، قرآن کی عظیم بات ہے۔
کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جب حضور تلاوت کرتے پرندے اڑنا بھول جاتے تھے، حضور تلاوت کرتے تھے اس وقت فضائیں رک جاتی تھیں، ہوائیں رک جاتی تھیں، واہ خوشبو۔ علامہ اقبال کے شعر کا سہارا لینا پڑتا ہے، حضور کی تلاوت۔ ہم گناہ گاروں کے کان اس قابل کہاں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اقبال نے کس طرح بات کہی کہ خوشا وہ دور، خوشا وہ دور کہ یثرب مقام تھا اس کا، خدا خوشا وہ دور کہ مدینہ مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اور پھر یہ کہا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو لکھنا اور پڑھنا نہیں سکھایا، آپ اپنے ہاتھ سے کچھ چیز لکھتے نہیں رہے۔ کبھی حضور نے نہ تختی لکھی تو نہ کاپی لکھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے کوئی چیز اس طرح پڑھی، سونیا حبیبہ جی آہا ہا کیا بات ہے، پڑھے بھی نہیں لکھے بھی نہیں، پر کتاب ایسی لے آئے کہ پڑھے لکھے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اے محبوب اس لیے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، ما تخطہ بیمینک، تو نے کبھی اس ہاتھ سے لکھا نہیں ہے، اس لیے تاکہ کوئی دنیا والا یہ نہ کہے کہ فلاں ماسٹر ان کا استاد ہے، فلاں ٹیوٹر استاد ہے۔ محبوب میں چاہتا ہوں کہ بس دنیا کو یہ پتہ چلے الرحمن علم القرآن، یہ رحمت والا قرآن ہے، رحمت للعالمین پر اترا ہے، اس کا معلم صرف علم القرآن، اس کا معلم صرف خدا ہے جس نے اس محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ میں نہیں چاہتا مخلوق کا احسان تیرے اوپر ہو، اس لیے تیری ولادت سے پہلے تیرے ابا جی دنیا سے چلے گئے، ابھی تو چھوٹا تھا تیری امی چلی گئی، کوئی دنیا میں یہ نہ سوچ سکے کہ اچھا ماں باپ تھے انہوں نے تربیت اچھی کی تھی اس وجہ سے لڑکا ہے۔ میں تو تیرے اوپر تیرے ماں باپ کا بھی احسان نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی یہ نہ کہ بڑے اچھے ماں باپ کا اولاد ہے اور اچھی تربیت کی ہے، نہیں سونیا، ماں باپ کا اعزاز ہے کہ تیرے جیسا اچھا بیٹا ان کو عطا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ نے فرمایا نماز پڑھو اور اس قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سورہ العنکبوت میں ہجرت والوں کی شان، چونکہ مکہ میں مہاجرین کو اب تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہجرت کرنے کے لیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت کی اجازت ہے، چونکہ کافر لوگ عبادت سے روکتے ہیں تو ہجرت کر جاؤ، میری زمین وارض اللہ واسعہ، زمین بہت وسیع ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، ایمان والے صبر کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، جنت ان کی منتظر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں کتنے جاندار ہیں جو اپنی روزی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کوا کہیں اڑ رہا ہو اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی پروں کے ساتھ تھیلی بندھی ہوئی ہو جس کے اندر دوپہر کا ناشتہ ہو، رات کا کوئی کھانا ہو، ہے جی؟ آپ نے کبھی سوچا کسی جگہ کوئی کتا ہی آپ کو نظر آؤ جس نے اپنے اگلے ٹائم کی روٹی اپنے ساتھ رکھی ہو؟ کبھی کوئی بلی آپ کو ایسی نظر آئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو نا جاندار زمین میں، ہاتھی کتنا بڑا ہے، اور میں نے ابھی کھا لیا تو دوپہر کیا کروں گا، تو ایک بہت سارا گٹھا بنا کے اپنے اوپر اٹھا لینا گھاس کا، کبھی اگلے ٹائم کے لیے گھاس بھی ساتھ جمع کر لوں۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے کتنے زمین میں جاندار ہیں، دیکھو نا کبھی انہوں نے اپنا رزق اٹھایا نہیں اٹھایا۔ ان کا رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ بھوکے وہ نہیں ہوتے۔ شیر کا کوئی لقمہ، کبھی اس نے شیر نے ہارن کھا لیا پھر اس کے بعد اگلے ٹائم کے لیے مار کے کچھ بچایا؟ نہیں، کھا پی کے چلا جاتا، اسے پتہ ہے میرا اگلا شکار میرا اللہ مجھے بھیج دے گا۔ بولو اے سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے رزق کے پیچھے اتنی زیادہ مرو نہیں، پریشان نہ ہو، میں نے تمہارے لیے اسباب بنائے، تم اسباب کو کرو، اپنے لیے بچاؤ، سب کچھ کرو۔ بشری تقاضے ہو رہے ہیں، جانداروں کے معاملات ہو رہے ہیں، میں ان کو رزق دے رہا ہوں، تو تو کیوں گھبراتا ہے؟ رزق تجھے بھی دوں گا، خوب دوں گا، اچھا دوں گا۔ تو جتنی اچھی عبادت کرتا جائے گا میں اتنا زیادہ تجھے رزق بھی عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ بہت ساری گہری باتیں ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے ہو رہی ہیں باتیں۔ آیت نمبر 64 سے لے کر 69 تک کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو ارد گرد دشمن بے شمار ہیں، اگر میں حفاظت نہ کروں کب سے تمہارے دشمن تمہیں اچک کر لے جاتے، لیکن میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ اپنا ایمان کا تعلق مضبوط رکھو، عبادات کا تعلق رکھو، میں تمہاری زندگی کی ساری مشکلیں حل کرتا چلا جاؤں گا، تم پر کروں گا کرم کروں گا۔ 21ویں پارے کی سورہ روم شروع ہو رہی ہے، اس میں آیت
آیات کی تعداد 60 ہے، رکوع 6 ہیں، مکی صورت ہے۔ دراصل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جی، اس کو آپ ذرا غور سے سن لیں۔ اس زمانے میں 2 امپائرز تھیں، ایک پرشین امپائر تھی، ایک رومن امپائر تھی۔ روم کے جو لوگ تھے یہ اہل کتاب تھے، روم والے لوگ تھے اہل کتاب، عیسائی، کرسچن امپائر تھی۔ اور یہ جو پرشین امپائر تھے یہ آتش پرست مجوسی مشرک تھے۔ روم کی اور پرشین امپائر کی آپس میں جنگ ہوتی رہتی تھی۔ روم والوں کو کیسر کہا جاتا تھا، ان کے بادشاہوں کو قیاصرہ کہتے تھے، اور یہ جو ایران والے بادشاہ تھے ان کو کسرا کہتے تھے۔ اور کسرا والے جو ہے نا، کسرا ایران کا بادشاہ کوئی بھی ہوتا تھا اس کو ایران، موجودہ فارس کو، پرشین کو، اس کو ایران آج کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس کو پرشین امپائر کہتے تھے، فارس کہتے تھے، اور اس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اس کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے۔ تو یہ جو کسرا تھا یہ لوگ آتش پرست تھے، تو ان کی سائیڈ مکے والے وہ لوگ لیتے تھے۔ مکے والے بت پرست تھے، مشرک تھے، ان کو یہ ایران والے مشرک اچھے لگتے تھے۔ مسلمان چونکہ اہل کتاب تھے تو ان کی ہمدردیاں ان روم والے لوگوں کے ساتھ تھیں۔ ہوا یوں کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، کسرا اور روم اور ایران کی لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں اس زمانے میں شرط لگانا ابھی آرام نہیں ہوا تھا، تو لڑائی ہو گئی۔ تو کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ دیکھو جی وہ اہل کتاب ہیں، وہ لڑیں گے، اور یہ جو ہے نا وہ لڑائی ہو رہی ہے ان ایرانیوں کے ساتھ، تو کون فتح ہوگا، فتح کس کی ہوگی؟ تو آپس میں ہوتے، حضرت ابوبکر صدیق چپ رہے، کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے، تو لیکن وہ اکساتے رہے۔ ہوا یوں کہ لڑائی کے بعد رومی ہار گئے اور آتش پرست جیت گئے، یہ ایرانی جیتے۔ اس پر ابو جہل کے دوست یار ڈینگے مارنے لگے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑا اور ان سے کہا دیکھو وہ بھی اہل کتاب ہیں، وہ ہار گئے ہیں، اور یہ مشرک ہیں ایران والے، یہ جیت گئے ہیں۔ اسی طرح کل کبھی تمہارا ہماری ٹکراؤ ہوئی نا تو ہم بھی جیت جائیں گے، تم ہار جاؤ گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا چلو پھر لگاؤ شرط، اگر ان کی دوبارہ روم کی اور ایران کی لڑائی ہوگی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایرانی جو ہے نا وہ جیت گئے تو 100 اونٹ میں دوں گا، اگر رومی جیت گئے تو 100 اونٹ تو دے گا۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے دوں گا، شرط ہو گئی، آپس میں دوستوں کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا۔ اس پر شرط لگنے کے بعد مسلمانوں میں اور دشمنوں میں آپس میں چمگوئیاں ہوئیں کہ یہ شرط لگا دی۔ تو اس شرط پر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ اپنی رحمت کے جوش میں آیا، اور صدیق اکبر کی شان میں اور صدیق اکبر کے حق میں یہ سورت روم نازل ہو گئی۔ الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم غلبت الروم، روم والے لوگ مغلوب ہو گئے ہیں فی ادنی الارض، زمین کے تھوڑے سے حصے میں، وَمِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن سنو یہ روم والے لوگ اب جیتیں گے کچھ عرصے کے، فی بضع سنین من امر اللہ، اللہ کا حکم ہوگا یہ ضرور جیتیں گے۔ خدا نے نازل کر دی آیت اور سورت، جیسے صدیق کا چاہت تھی اسی طرح اللہ نے سورت روم نازل فرما دی۔ اب اللہ کے ہاں حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا، جن کے دربار میں بیٹھے ہوئے خادموں کے دل میں خیال آ جائے، اللہ تقدیریں بھی اسی طرح بنا دیا کرتا ہے۔ جس مصطفیٰ کے غلاموں کی خاطر قرآن اترتے ہیں، سوچو اس مصطفیٰ کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سورت روم کا جو شان نزول میں نے سنایا ہے، شیعہ سنی ساری تفسیروں کے شروع میں اسی طرح شان نزول ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے یہ معجزاتی پیشن گوئی کی، اور واقعی پھر اسی طرح ہوا، اور یہ زمانہ مدینہ شریف کا حضور تشریف لا چکے تھے۔ 9 سال بعد دوبارہ روم کی اور ایران کی جنگ ہوئی، ایران کو شکست ہو گئی، رومی جیت گئے، اور اب وہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ اب تو شرط لینی جو ہے نا وہ تو اب قائم کرنی آرام ہو گئی ہے، اور میری شرط اس زمانے کی لگی ہوئی تھی، تو کیا اس سے اونٹ لیں؟ حضور نے فرمایا تو اس زمانے میں شرط لگائی تھی نا، اس کافر کے پاس مال نہیں چھوڑنا، جاؤ جا کے 100 اونٹ لے کے آؤ۔
تو اور سو اونٹ وہ لے کے آئے، اور پھر وہ جناب اس کے بچوں نے پھر وہ جو شرط لگانے والا تھا وہ بھی مر گیا، پر اس کے بچوں نے پھر ان کو صدیق اکبر کو اونٹ دینے پڑے، تو انہوں نے پھر آ کر صدیق اکبر کو ان کی خدمت میں وہ 100 اونٹ پیش کیے، صدیق اکبر جیت گئے۔ تو اس واقعے کو سنا کر کبھی کبھی میں اس میں سے ایک خام خواہ کی بات یہ پیش کر رہا ہوں، تفسیر نہیں ہے، میں معذرت بھی چاہوں گا سننے والوں سنانے والوں سے، کوئی اس کو دلیل نہ بنا لے، ایسے میں محبت کا نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی ایسے میچ لگ جاتے ہیں، اور اس میچوں میں بعد اوقات دین اسلام اور کفر کا مسئلہ لوگ بنا لیا کرتے ہیں، اور یہ فلاں ملک کی ٹیم اگر ہار گئی تو یہ اسلام نہ ہار جائے کہیں، اور فلاں ملک کی ٹیم جیت گئی تو گویا اسلام نہ جیت جائے۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا اس کو اس واقعہ روم کے ساتھ، سورۃ روم کے ساتھ جوڑ کر بیان کرتے ہیں، تو میں ان کو اکثر عرض کرتا ہوں کہ یار اس طرح کے معاملات آپ نہ کرو، اس لیے تم میں سے اب کوئی ابو بکر نہیں ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہم خصیص لوگ ہیں، ہم گھٹیا لوگ ہیں، ہم اپنی گھٹیا سوچوں کو اٹھا کر اتنے پاک واقعے کے ساتھ ملتے ہیں لگاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بس اتنا کافی ہے، باقی باتیں تو بہت ساری کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتا۔ آگے آیت نمبر 11 اور 19 تک کا مضمون ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہر شے کی ابتدا کرنے والا اللہ ہے اور ہر شے کا اعادہ بھی فرمائے گا۔ روز قیامت مجرم مبلسون بڑے شرمندہ اور بڑے مایوس ہوں گے، لیکن ان کی کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ اس دن ایمان والے بڑے مسرور ہوں گے اور کافر سارے اللہ کے حضور گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے۔ اور فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی الآخرۃ ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ ان آیات میں نمازوں کے اوقات بیان کر دیے گئے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ اللہ ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے، سارے بولو آمین۔ اللہ ہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وہی زندگی بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل عطا فرمائے۔ اگلے رکوع میں آیت نمبر 20 سے لے کے 27 تک فرمایا تمہیں مٹی سے بنایا، زمین میں پھیلایا، تمہارے جوڑے بنائے، پھر تمہارے جوڑوں کی آپس میں محبت بنائی، آسمان و زمین کو بنایا، تمہاری مختلف رنگ بنائے، واختلاف السنتکم والوانکم، ہم نے تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں میں اختلاف بنایا، کوئی گورے بنا دیے، کوئی گوریاں بنا دیں، کوئی ہم نے تمہارے اونچے قد کے بنا دیے، کوئی ٹھگنے قد کے بنا دیے، کوئی موٹے بنا دیے، کوئی پتلے بنا دیے، کوئی سونے بنا دیے، کوئی کوجے بنا دیے۔ ہم نے کائنات میں رنگ اور رنگ کے انسان بنائے، اور انسان ہی نہیں بنائے، ان کی بولیاں بنا دی، کوئی ہندی بنا دی، کوئی سندھی بنا دی، کوئی پشتو بنا دی، کوئی اطالوی بنا دی، کوئی جاپنی بنا دی، کوئی چائنی بنا دی، کوئی زبانیں بنا کے اب زبانوں کو جاننے والے بھی نہیں رہے۔ سنسکرت والے اب کہاں رہ گئے جی؟ اب کون ہے جناب جو اس وقت جناتی زبان، ملکاتی زبان اب یہ جاننے والی ہستی ہمارے دور میں تھی، جس کا نام حضرت سیدہ بی بی رقیہ محمود قبلہ ماں جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ بیٹا آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ میری ماں جی سرکار نے الحمدللہ کئی زبانیں جانتی تھیں، اور ایسی زبانیں جن کو جاننے والا بھی اب دنیا میں کوئی نہیں رہا ہے۔ تو لیکن عام طور پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری قدرت ہے کہ میں نے انسان کے منہ میں زبان ایک جیسی بنائی ہے، مگر بولیاں بے شمار بنا دی ہیں۔ میں نے انسان کو ایک ہی مٹی سے بنایا، مگر اس کے رنگ مختلف کر دیے ہیں، قد مختلف کر دیے ہیں، مرد بنائے ہیں، عورتیں بنائی ہیں، حسن بنایا ہے، جمال بنایا ہے۔ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے ایک مثال پیش کر کے سمجھاتا ہے کہ اگر کوئی ایک غلام ہو اور وہ ہر قسم کے اچھے کام کر رہا ہو، اور دوسرا غلام ہو اور کوئی کام نہ کرتا ہو، کیا دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اسی طرح جو فرما بردار اور نافرمان ہے وہ آپس میں برابر نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بحر و بر میں جتنے بھی فساد کے اسباب ہیں اور اس کے لوگوں کی بدعمالی ہے جس کی وجہ سے فساد پھیلتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کئی انبیاء آئے، انہوں کے بھی واضح دلائل دیے، لیکن جب مجرم نے ان کی بات نہیں مانی تو ہم نے ان کو بھی انتقام لیا اور ان کو بھی ناشکری کی سزا دی۔ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، ذرا سی ہوا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ زمین کی کھیتیوں کو زرد کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لینا، ناشکری کرنے کی سزا ہے، ناشکری نہ کرو، اندھے بہرے نہ بنو۔ یاد رکھو تم نے ہمیشہ کائنات میں ہر واقعے سے ایک سبق لینے کی عادت اپنا لو۔ ایک کائنات میں جس چیز کو دیکھو اس سے عبرت اور سبق اور نصیحت حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالتیں بیان کی، فرمایا دیکھو تمہارے پہلے ہم نے طفلی کی حالت بنائی، تھوڑی سی بالکل بچے
اور تمہاری حالت تھی تم نہ سمجھ تھے. پھر تمہیں اللہ نے بالغ کیا اشدھ، پھر تمہیں اللہ نے بڑا مضبوط بنایا، پھر تم دوسروں کے سمجھنے اور سمجھانے کے قابل ہو گئے، پھر اپنی کمائی کے قابل ہو گئے، پھر لوگوں سے لڑنے اور مقابلے والے ہو گئے. پھر ایک وقت آیا کہ تمہارے اندر یہ قوا نہ رہے، کمزور کر دیا. پھر میں نے تمہیں پھر پچھلی حالت میں لوٹا دیا. پھر حال یہ ہو گیا کہ تمہیں پھر اپنا نام بھی یاد نہ رہا. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے اوپر عروج اور زوال کے ایام ہر انسان پر میں لاتا رہتا ہوں. فرمایا پھر اس میں سب سے زیادہ فیض اس کو ملے گا جو صبر کرنے والا ہو، ہر حال میں، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، خوشی میں بھی، غربت میں بھی، اچھے حالات میں، ہر طرح جو صبر کرنے والا ہو. تو اس سے ایک مراد ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو عبادت کا ذوق و چسکا پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جس دن کبھی بیمار ہو جائیں تو اتنے زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، ہائے میری نماز قضا ہو گئی، ہائے میرا یہ ہو گیا، اور وہ اس کا پھر لوگوں میں گردان کرتے رہتے ہیں، او جی میری تہجد قضا ہو گئی، او جی سر میں درد تھا تو میری تہجد قضا ہو گئی، او ہو جی مجھے کھانسی لگ گئی تو میرا یہ ہو گیا، او ہو جی میرا وضو قائم نہیں رہا تو میرا یہ ہوگا، مجھے فلاں بیماری ہو گئی تو یہ ہو گیا، ہائے ہائے ہائے. تو فرمایا یاد رکھو احسان مت چڑھاؤ، میری طرف سے جتنی تمہیں نعمت ملے، عبادت ملے، اتنی عبادت کرو، اور جب میں کوئی تکلیف اور آزمائش بھیجوں تو تم عبادت نہ کر سکو تو یہ بھی میری طرف سے تمہارے اوپر آزمائش ہے کہ تم تاکہ اپنی عبادتوں کا روب نہ جھاڑ سکو، تم ہر حال میں میرے سامنے صابر اور شاکر رہو. جب تمہیں نعمت ملے اور عبادت کرو، وقت ملے، صحت ملے، ہمت ملے، عبادت کر رہے ہو تو اس کا شکر بجا لاؤ، اور جب تم عبادت کرنا بھی چاہو اور نہ کر سکو تو اس پر استغفار بھی کرو، اور یہ سوچو کہ شاید میں اس قابل نہیں تھا، مجھے اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دیا. استغفار بھی کرو، صبر بھی کرو، مگر لوگوں کے ساتھ اپنی گزشتہ عبادت کو یاد کرا کر احسان مت چڑھاؤ، اور ہر وقت میرے سامنے یادگار ہونے والے ہو جاؤ. اسی کے ساتھ ہماری یہ سورہ مبارکہ الروم ختم ہوئی اور سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے، اور سورہ لقمان اس میں آیتیں 34 ہیں اور رکوع 4 ہیں. حضرت لقمان کے واقعات سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے. بولو سارے سبحان اللہ. اگر سارے مل کر ایک بار اور بولو گے پھر میرا دل خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. خواتین و حضرات، ماجی سرکار ایجوکیشنل امپائر کے، ماجی ایجوکیشنل امپائر کے دیکھنے سننے والوں، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ لقمان میری فیورٹ صورتوں، مجھے بہت پسند ہے. سورت کے ساتھ بڑا پیار ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت پیار ہے. ویسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جو کچھ کھاؤں پیوں مجھے اس کے فوڈ پوائزن کبھی نہ ہو، مہینے میں ایک بار سورۃ لقمان پڑھ کے اپنے گھر کے کچن میں دم کر دے. اگر زہر بھی پڑا ہوگا بھول کے کھا لے گا، زہر اثر نہیں کرے گا. بولو سبحان اللہ. ایک بار مہینے میں سورۃ لقمان پڑھ کے گھر کے کچن میں دم کر دو تو آپ کو کبھی فوڈ پوائزن نہیں ہوگا، کھانا نقصان نہیں کرے گا، کوئی دوائی ریئیکشن نہیں کرے گی. ایک بار مہینے میں پانی پر، گھر کی چیزوں، نمک، مرچ، مسالہ، کچن کی چیزوں پر دم کر دو آپ. اسی طریقے سے اپنی ٹینکی جو ہے اس کے اوپر ایک بار پڑھ کر، سال میں ایک بار، جو اوپر گھروں میں ٹینکی رکھی ہوئی تھی پانی کی، اس یا انڈر ٹینک، اس کے اوپر سال میں ایک بار سورۃ لقمان پڑھ کے دم کر دو تو آپ کا پانی بھی کبھی زہریلا نہیں ہوگا. آپ کو ہمیشہ ہر وقت شفا ہی شفا ملتی رہے گی. یہ بہت زبردست صورت ہے. بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، انڈا کھانے سے الرجی، فلاں چیز سے الرجی، اس چیز سے الرجی. اگر سورۃ لقمان پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کریں تو آپ کو الرجی سے بھی نجات ہو جائے گی. مخصوص الرجی کا علاج ہے کہ 40 دن تک سورۃ لقمان ایک بار پڑھ کر دم کریں تو وہ مخصوص الرجی بھی ختم ہو جائے گی. کسی قسم کی مخصوص الرجیوں کی تقریباً کوئی 150 اقسام میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں، 150 اقسام. مگر ہر قسم کی دوائی الگ ہیں، لیکن قربان جائیں قرآن کے معجزے پر، 150 قسم کی الرجیوں کی دوائیاں الگ ہیں. لیڈیز کی الرجیز کی دوائیاں الگ ہیں، بچوں کی الرجیز کی دوائیاں الگ ہیں، مردوں کی الرجیز کی دوائیاں الگ ہیں. پھر گرم ملکوں میں، گرم علاقوں میں رہنے والوں کی الرجیز کی دوائیاں الگ ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والوں کی الرجیز کی دوائیاں الگ ہیں. پھر یاد رکھیں سرد موسم کی الرجیز کی دوائیاں الگ ہیں، بہار کے موسم کی پولن الرجیز کی دوائیاں الگ ہیں، پھر گرم موسم کی الرجیز کی دوائیاں الگ ہیں. ہر چیز کی دوائیاں الگ ہیں. ایک کملی والے کی سورۃ لقمان پہ قربان جائیں، کسی قسم کی الرجی ہو اس کو پڑھتے چاہو، ہر موسم کی الرجی کا علاج اس سورۃ لقمان کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا لقمان، ان کے بارے میں عجیب بات آتی ہے. مفسرین کے 2 اقوال آتے ہیں. ایک کہتے ہیں جی کہ ولی اللہ تھے، ایک کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی تھے.
اچھا میں نے جن روایات کو پڑھ کر ایک طرف میرا ذہن جس طرف بیٹھا ہے کہ میرا نزدیک یہ ہے کہ اللہ کے نبی تھے. اچھا لیکن مجھے فائدہ، یہ مقلد آدمی ہوں تو مجھے فائدہ یہ ہے کہ مجھے دونوں روایتوں کا اعتماد ہے. یہ کر جو لوگ کہتے ہیں کہ لقمان ولی تھے میں ان کو بھی مانتا ہوں. جو مفسرین کہتے ہیں لقمان نبی تھے میں اس کو بھی مانتا ہوں. حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ میں اس کو بھی مانتا ہوں. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کو بھی مانتا ہوں. حضرت لقمان علیہ السلام میں اس کو بھی مانتا ہوں. اب آپ کہو گے کہ یہ آپ تینوں چیزوں کو مانتے ہو. میں نے کہا میرا تینوں چیزوں میں میرا کام بن رہا ہے نا. اگر لقمان ولی اللہ ہیں تو پھر میرے لیے دلیل ہوگی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ولی اللہ کے نام پر مسجد کیوں بناتے ہو، ولی اللہ کے نام پر یہ کیوں کرتے ہو، ولی اللہ کے نام پر یہ، میں کہتا ہوں ماشاءاللہ مجھے تو قرآن سے دلیل مل گئی. قرآن میں اللہ نے اپنے کلام سے بڑھ کر مسجد نہیں ہو سکتی، کلام سے بڑھ کر مدرسہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن کی ایک سورت کا نام ولی اللہ کے نام پہ رکھ دیا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ولیوں کے نام پہ جو چیز بھی رکھیں گے یہ قرآن کے طریقے کے مطابق ہو جاتا ہے. پھر یہ مت کہو کہ یہ غیر اللہ کے نام ہے. بھئی اللہ نے جب ولیوں کی عزت بخشی ہے، اور اگر یہ ولی اگر یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے صحابی ہیں، میرا ایمان پھر بھی اس کا مطلب ہے صحابہ کی بے ادبی نہ کرو، صحابہ کے تذکرے کرو، صحابہ کے جلسے کرو، صحابہ کا ایام مناؤ، ان کے نام کی تذکرے کرو، کیونکہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور صحابی کی وجہ سے جو ہے نا الحمدللہ اس کا تذکرہ، اگر ان کے نام کا تذکرہ خدا نے قرآن میں کیا ہے تو صحابہ کے تذکرے کر رہا ہوں کہ جلسے کرنا یہ قرآن کا مطابق اور ایسی محفل سجانے کا ثواب ملتا ہے. پھر یہ اگر نبی ہیں، میں نے کہا سبحان اللہ نبی ہیں تو اس کا مطلب ہے لقمان نبی ہیں تو نبی کی یاد قائم کرنا، نبی کے نام پر سورت کا نام رکھنا، نبی کے نام پر کوئی چیز رکھنا یہ بھی جائز ہے. مجھے تینوں طریقے سے انشاءاللہ فیض نصیب ہو رہا ہے. ہم اہل سنت و جماعت اسی وجہ سے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضرت لقمان نے شادی کی. اچھا حضرت لقمان رنگ مبارک ان کا بالکل کالا تھا، کالا سیاہ رنگ تھا، اور قد مبارک بھی ذرا چھوٹا تھا، سمال قد تھا. تو لیکن حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر پیچھے سورۃ کہف میں گزرا ہے، حضرت ذوالقرنین نے ان کو پورے ورلڈ کا پرائم منسٹر بنایا تھا. پورے ورلڈ میں وہ خود پریزیڈنٹ آف ورلڈ تھے، پورے ورلڈ کے بادشاہ تھے. کنگڈم پوری ورلڈ ان کی کنگڈم تھی، اس کے وہ بادشاہ تھے. اس کنگڈم کے واحد پرائم منسٹر حضرت لقمان علیہ السلام تھے. حضرت لقمان علیہ السلام کے پرائم منسٹر ہونے پر ان کی شکل کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو کوشچن تھے کہ ان کو کیوں آپ نے وزیر اعظم بنایا. چنانچہ حضرت لقمان کی آزمائش ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا وہ کیوں ان کو وزیر اعظم بنایا. تو اس کی حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ چلو ان کی آزمائش کر لیتے ہیں، پھر تمہاری بھی آزمائش کریں گے کہ تمہیں میں نے بڑے بڑے عہدے دیے ہیں. میں سے ایک جو ہے نا وہ پورے ورلڈ کا جو ہے نا وزیر خزانہ ہے، وزیر دفاع ہے، وزیر مواصلات ہے، وزیر تجارت ہے، وزیر صنعت و حرفت ہے. تو ٹھیک ہے تمہارے بھی جو ہے نا ایک دن آزمائش کرتا ہوں تمہاری بھی، اور اس کی کٹھی آزمائش ہوگی، جو پاس ہو جائے گا حج کر لیں. ہندوستان سے گھیگوار یہ پہلی مرتبہ حضرت ذوالقرنین کے دربار میں تحفہ کے طور پہ پیش ہوئی. وہاں کے حکیموں نے کہا کہ جی بہت زبردست پھل ہے، جو بندہ کھا لیتا ہے اس کے جسم پہ اینٹی بائیوٹکس سیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کو کبھی بھی پھوڑے پھنسیاں نکلتی اور اس کی جلد صاف ستھری ہو جاتی ہے. تو گھیگوار اپنے ذائقے کے اعتبار سے بہت روٹ، بہت کڑوی دوائی ہے. اگر آپ گھیگوار ایک زبان پہ چکھ لو نا سارا دن آپ کا منہ کڑوا رہے گا، مگر فائدے بے شمار ہیں. تو گھیگوار چونکہ پہلی مرتبہ پہنچی تو ہندوستان سے جو لوگ وہاں الیگزینڈر، حضرت ذوالقرنین کو الیگزینڈر انگلش میں کہتے ہیں، حضرت ذوالقرنین کی خدمت میں جب وہ پہنچے تو حضرت ذوالقرنین نے چونکہ بچکینی تھی تو حکیم نے بڑی تعریفیں کی. تو ذوالقرنین نے اس کو کاٹا، خود اپنے ہاتھ سے الیگزینڈر نے کاٹا، اور جتنے وزیر تھے کہا کہ سب کو ایک ایک کاش دے دو. سب کو دے دیا، اور جو پرائم منسٹر تھے اس کو بھی دے دیا، اور اس کا کھاؤ بھائی. اب سب نے کھایا مگر جس نے بھی منہ میں ڈالا تھو تھو کر کے پھینک دیا. نہیں منہ عجیب عجیب بنائے انہوں نے، سب نے پھینک دی.
مگر ذوالقرنین کے دربار میں جو پرائم منسٹر تھے حضرت لقمان، آپ نے وہ کھائی، بڑی مزیدار ہے، بہت اچھی ہے، کر کے کھا گئے، نہ کڑوا لگا نہ کڑوے ذائقے کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے خود جب چکھی، بہت کڑوی ہے بہت کڑوی ہے، بادشاہ نے بھی تو کر دی۔ اب سب کو موقع مل گیا، دیکھا سرکار ہم نہیں کہتے تھے، اس کو خام خواہ اپنے وزیر اعظم بنا دیا ہے، اس کو کڑوے میٹھے کا بھی تمیز نہیں ہے، وزیر اعظم آپ نے خام خواہ بنا دیا اس کو، دیکھو نا جی ہم سب کو یہ کڑوی لگی ہے اور اس کو دیکھ لو اتنی کڑوی شے بھی اس کو نہیں پسند، اس کو طریقہ نہیں پتا کڑوی کا اور میٹھے کیا کھانی ہے، ہر چیز ایسے ہی کھا جاتا ہے، اس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آپ ذرا لقمان سے بھی پوچھنے دو۔ کہا لقمان یہ گیگوار کڑوی نہیں تھی اور تجھے کڑوی نہیں لگی؟ لقمان نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ کہا جی بولو۔ لقمان نے کہا حضور جب آپ نے کاٹی تھی تو کڑوی تھی، جب آپ کے ہاتھ میں تھی تو کڑوی تھی، حضور جب آپ نے مجھے دی تو کڑوی تھی، جب میں نے منہ میں ڈالی تو کڑوی تھی، تو لیکن تیرے چہرے سے اس کی کڑواہٹ کا احساس نہیں ہوا، تو نے بڑی میٹھی سمجھ کے کھائی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں حضور، اصل میں گزشتہ میں نے 20-22 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، ان 20-22 سالوں میں بہت مرتبہ آپ نے ہمیں یہاں پر حلوے بھی دیے ہیں، مٹھائیاں بھی دی ہیں، جلیبیاں بھی کھائی ہیں، لڈو بھی کھائے ہیں، پیڑے بھی کھائے ہیں، بہت میٹھی چیزیں کھائی تھیں۔ وہ 20-22 سال کی میٹھی چیزوں کو کبھی بھی میں نے اس کا ذائقہ ظاہر نہیں کیا تھا، کھاتا گیا اور بس کبھی پوچھا بھی نہیں تھا۔ حضور ایک دم وہ 20 سال کا میٹھا سامنے آیا، اس کی کڑواہٹ مجھے پتہ نہیں چلی کہ حضور 20 سال کے میٹھوں کی ناشکری ہو جاتی، ایک بار اگر کڑوی چیز آپ کے ہاتھوں سے مل گئی ہے تو میں اس پر تھو کیوں کروں؟ حضور وہ پچھلا 20 سال کا میٹھے کا شکرانہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے اندر مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ یہ آپ کی کڑوی چیز کب آئی تھی میرے۔ اب سارے کے سارے وزیروں کا سر جھک گیا۔ بادشاہ الیگزینڈر نے کہا یہ وہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے اس کو میں نے اپنا وزیر اعظم بنایا ہے، کہ اللہ نے اسے شکر کی توفیق عطا کی۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو یہ حکمت عطا کی کہ وہ ہر وقت اللہ کے شکر گزار ہستی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کائنات میں اگر کسی نے شکر گزار ہستی دیکھنی ہے تو میں کہتا ہوں دو ہی ہستیاں ہیں، ایک مقتدی ہے جس کا نام حضرت لقمان ہے، وہ شکر گزار ہیں، اور دوسری اس کے امام ہے، امام الانبیاء جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور پاؤں حتی یتورمت قدماہ، حضور کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، اور گھر والے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ دیکھ کے حیران ہو گئی، یا رسول اللہ قدموں میں سوجن آ گئی ہے، اتنا کھڑے ہو کر آپ اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہے، آپ کے صدقے پوری امت کو بخش دیا ہے، پھر آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ جو جواب کملی والے نے دیا ہے میرے اور آپ سب کے لیے خوبصورت جواب ہے۔ آج تراویح میں ٹانگیں تھک جاتی ہیں، آج قرآن سنتے تھک جاتے ہیں، آج کوشش کرتے ہیں جلدی درس ختم اور گھر کو چلے جاؤں، لیکن سنو کملی والے آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ جن پہ عنایات زیادہ ہوتی ہیں وہ اتنے ہی زیادہ شکر گزار بھی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کی باتیں اللہ نے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کے آیت نمبر 12 سے 19 تک بیان کیا کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا ان کو عطا کیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کی، اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا۔ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور فرماتے تھے یا بنیا، اے میرے بیٹے، اگر اس کائنات کے اندر کہیں کسی چٹان کے نیچے اتنا سا دانہ بھی پڑا ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اسے جانتا بھی ہے اور اللہ کے سامنے ہے وہ، اللہ کے علم پر کمال درجہ یقین، سارے بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ میں کس طرح اس آیت کو آپ کے دلوں میں اتاروں؟ پھر مجھ سے سنو، کہا میرے بیٹے اس بھری ہوئی کائنات میں کسی چٹان کے پاس ایک نکا سا چھوٹا سا دانہ پڑا ہوا نا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ ٹھہرانا،
کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک۔ فرمایا یاد رکھنا میرے بیٹے، والدین کی عزت کرنا۔ اے میرے بیٹے، بہت پیار سے بتا رہے ہیں، بہت پیار سے نصیحت۔ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے جو شخص چاہتا ہے نا میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے، سورۃ لقمان کو ضرور پڑھے، اپنے بچوں پہ دم کرے، بچے نیک ہو جائیں گے۔ جس کی فیکٹری کے ملازم چور زیادہ ہیں، کم چور ہیں، کام نہیں کرتے، میں کہتا ہوں سورۃ لقمان پڑھو، اپنی فیکٹری کے ملازموں پہ دم کرو، اللہ تعالیٰ ان سب کے اندر ہمت دے گا، اور ٹائم کے مطابق کام کریں گے، آپ کی فیکٹری ترقی کرتی جائے گی، دکان ترقی کر جائے گی، کارخانہ ترقی کر جائے گا۔ یہ ہے زبردست صورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس ملک کے وزیر بھی چور ہونا، اس ملک کے پرائم منسٹر کو چاہیے، اس ملک کے صدر کو چاہیے کہ رات کو رو رو کر سورۃ لقمان پڑھ کر اپنی اسمبلی پہ دم کیا کرے، اسمبلی کے چور خدا تعالیٰ ان چوروں کو مار دے گا یا چور سیدھے ہو جائیں گے۔ مگر ہمارے صدر یہ دم کہاں پڑھتے ہیں، ان کو حیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان حکمران جس ملک کے بھی ہیں، اللہ ان کو غیرت اور حیا عطا فرمائے، اور سورۃ لقمان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پرائم منسٹر ہیں اصل میں، جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، جن کا تقویٰ تھا، جن کی طہارت تھی، جن کو دنیا میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہر وقت ڈر رہتا تھا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی حیا عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد دین اسلام کی طرف مضبوط دعوت دی۔ اگلے رکوع میں قیامت کے دن کے حالات بیان کیے۔ فرمایا کشتیاں سمندر میں جو چلتی ہیں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں، اللہ ہی ان کو سنبھالتا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک اتنا بڑا وزنی سامان ایئر کارگو سے نہیں آ سکتا۔ آج بھی کائنات میں جتنا شپ سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا تمہاری زندگی میں یہ سب سے بڑا جو شپ سسٹم ہے اللہ کے فضل سے قائم ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایک جہاز ہے جس کے اوپر 4,000 کنٹینر، 10,000 کنٹینر، اور ہمارے شپ ایسے ایسے ان کے اوپر لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ امریکہ سے سفر کرتا ہے اور دنیا کے ساحلوں سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں جہاز جا رہا ہے۔ اس کے اوپر یعنی پورا ایک محلے جتنا وزن، پورے ایک محلے اور ایک پوری سیکٹر گلیوں جتنا وزن اس کے اوپر ہے، اور وہ زمین پہ چلتا ہوا جا رہا ہے، سمندروں میں سفر کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اندر پورا ایک شہر آباد ہے، اندر پورا ایک سسٹم آباد ہے، اور مہینے لگ جاتے ہیں اسے کناروں پہ آتے ہوئے، لیکن وہ میلوں میل گہرے سمندروں میں سفر کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ غرق ہونے سے بچتا ہے، اور وہ صحیح طریقے سے سامان وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا کون ہے جو تمہاری کشتیوں اور جہازوں کو غرق ہونے سے بچاتا ہے، تمہیں نفع عطا کرتا ہے؟ بولو خشکی اور تری کا مالک اللہ، خشکی اور تری کا مالک اللہ۔ فضاؤں میں جہاز سفر کر رہے ہیں اور خشکیوں میں تمہاری گاڑیاں چل رہی ہیں، سمندروں اور پانیوں میں کشتیاں چل رہی ہیں، سب کی نگرانی کرنے والا کون؟ اللہ۔ آگے سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورۃ الف لام میم سجدہ مکیہ ہے، اس کی 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مقطعات آیات سے شروع ہو رہی ہے، اور اس آیت کی 15ویں آیت میں سجدہ کا عنوان ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کا نام السجدہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلام رب العالمین کا کلام ہے، اس میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے، اور بتایا کہ انسان یہ ختم ہو جائے گا، زمین میں ختم ہو جائے گا، اللہ اس کو پھر زندہ کرے گا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجرم جتنے بھی ہیں یہ بے کسی کی حالت میں، ذلت کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن یاد رکھو ایمان والے وہی ہیں جن کی زندگیاں عز و انکساری میں اللہ کے سامنے گزرتی ہیں، اور ان کی خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اللہ سے امید لگاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے امید لگاتے ہیں اللہ ان کو اپنے خزانوں سے ضرور نوازتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ اے محبوب، جو لوگ اس وقت آپ کے تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ کرتے ہیں ان سے چشم پوشی کریں گے، ایک وقت آئے گا ان کی اولادیں یہ لوگ مان جائیں گے کہ بے شک اللہ کا نبی برحق ہے، اس کی تعلیم برحق ہے۔ یعنی تعلیم قرآن والوں کو بڑے حوصلے کے ساتھ قرآن کی تبلیغ کرنی چاہیے، ٹھونسنا نہیں چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ تم میری بات مانو ہی مانو، بیان کر جانا چاہیے
پھر دلوں میں آہستہ آہستہ بعد میں جا کر اس کا اثر ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی مرد تھا جس نے آواز دی تھی۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی شانیں بعد میں جا کر ظاہر ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی کرامتوں پر زور نہیں دیا، انہوں نے لوگوں کو زبردستی جو ہے نا دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اپنی بات کرتے رہے، اور پھر زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کے جھنڈوں کو بلند فرماتا رہا۔ اسی کے ساتھ سورہ الف لام میم السجدہ ختم ہوئی اور سورہ الاحزاب شروع ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے درس کی آج کی آخری صورت ہے۔ اس میں 30 آیات ہیں، رکوع 3 ہیں، لمبی لمبی آیات ہیں اس میں۔ اس صورت کا نام احزاب اس لیے رکھا ہے کہ غزوہ خندق جو ہے، یہ اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ غزوہ مدینہ شریف کے اندر ہوا، اور اس کو خندق اس لیے بولتے ہیں، احزاب اس لیے بولتے ہیں۔ اس میں لشکر بڑے بڑے آئے تھے مقابلے کے لیے، اس لیے احزاب کہتے ہیں۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ 9 کلومیٹر لمبی ایک خندق، ایک گڑھا کھودا گیا تھا، اور اس گہرے جو گڑھا ہے اس کو خندق بولتے ہیں۔ تو اس کو مشورہ یہ جو ہے نا فارس سے آئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت سلمان فارسی تھا، ان کے مشورے سے یہ خندق کھودی گئی تھی۔ آج بھی اس کے نشانات وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ غزوہ خندق کی یاد میں اور ان واقعات کے حوالے سے مسلمانوں کو کچھ تنبیہ کرنے کے لیے، کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے، اور کچھ ہدایات کے لیے، اور کچھ اہل کتاب سے باتیں کرنے کے لیے، اور یہودیوں کے حوالے سے نصیحتیں کرنے کے لیے، اسلام میں پردے کے حکم کے حوالے سے باتیں کرنے کے لیے، اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے، صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے اس صورت کو نازل کیا گیا۔ اور یہی وہ صورت ہے کہ جس کے اندر جہاں اہل بیت کی شان بیان کی، مسلمانوں پہ پردے کے احکامات نازل کیے یا پردے کی باتیں کی، مسلمانوں کو پردے کی تعریف کی، مسلمان عورتوں کی شان بیان کی، صحابیات کی شان بیان کی، صحابیات کے مقامات بیان کیے، مدینہ کی عورتوں، انصاری عورتوں کی شان بیان کی، صحابہ کا مقام بیان کیا، اور اسلام کے جذبہ جہاد کی بات کی، اور اس کے اندر مسلمانوں کے سارے معاملات کی بات بیان کی۔ وہاں پر اپنے محبوب کے اوپر شعبان کے مہینے میں یہ آیت بھی نازل کر دی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر اسی میں وہ آیت بھی آ گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آئیے چلتے ہیں اس کی خدمت میں۔ تو اس میں سب سے پہلے تقویٰ کا حکم دیا گیا کہ آپ تقویٰ کرو اور اختیار کرو، لیکن یاد رکھو آج کے بعد اسلام کے اندر ہم ایک اصول بنا رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی لڑکے سے بہت پیار ہو جائے اور اس کو بچپن میں ہی لے لے، گود میں لے لے، پہلے دن کا بچہ گود میں لے لیا اور اسے پالا اپنے گھر میں، وہ منہ بولا بیٹا تو ہوگا، مگر وہ کبھی بھی حقیقی بیٹا کا حق نہیں رکھتا، وہ وراثت میں حق نہیں رکھتا۔ وہ اپنے اسی جنہوں نے ماں باپ نے پالا، اگر ان کا کوئی بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، تو ان کے ساتھ محرم نہیں ہوگا، وہ نامحرم ہوگا، اور ان کے ساتھ اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ تو وراثت میں وہ شریک نہیں ہوگا۔ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، منہ بولے ماں باپ بھی حقیقی ماں باپ نہیں ہیں۔ یہ خاص بات تھی، اس کے حکم کو نافذ کیا گیا، اور اس حکم کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا جس کا نام تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اس صورت میں آیا ہے اور ان کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت زید نے شادی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب کے ساتھ۔ یہ تھے غلام اور وہ تھیں آزاد، عربی کرشیا عورت۔ آزاد لفظ جب استعمال کیا جائے تو آج کے آزاد معاشرے، بے حیا معاشرے میں آزاد عورت کسی غلط عورت کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھ لینا عرب کے معاشرے میں سب سے زیادہ با پردہ، با حیا، با وقار عورت کو آزاد عورت کہا جاتا تھا۔ تو یہ چونکہ زمانہ بدل گیا، اب ہمارے اردو کے معاشرے میں یا ہندوستانی معاشرے میں یا پاکستانی معاشرے کے اندر جو ہے نا لفظ آزاد عورت کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بڑا ہی غلط معنوں میں ہوتا ہے، لیکن ایٹماسفیئر چینج ہو چکا ہوا ہے۔ اس زمانے کا جو معاملہ تھا، اس زمانے میں آزاد حرہ عورت اس عورت کو کہا جاتا تھا جو بہت زیادہ باپردہ، شریف، باحیا، بڑی خاندانی
شریف بھی ہو، شریف و نسب بھی ہو، اعلیٰ ہو، خاندانی عورت ہو، بہت اچھی ہو، اس عورت کو اخلاق اور سیرت کی اعلیٰ مالک ہو، اس عورت کو حرہ عورت کہا جاتا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن بھی تھیں، ان کا نام سیدہ زینب تھا۔ نبی پاک نے یہ رشتہ خود کرایا اپنے منہ بولے بیٹے زید کے ساتھ۔ زید حضور کے منہ بولے بیٹے کیسے ہیں اور یہ کیا واقعہ ہے؟ ایک لمبا واقعہ ہے جو ابھی میں نہیں سنا سکتا، یہ آپ کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ضرور پڑھیے گا، بڑا مزے کا واقعہ ہے۔ کیوں انہوں نے یہ منہ بولے بیٹے بنے تھے اور کیا وجہ تھی؟ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، مکے کا واقعہ ہے، لیکن میرے پاس وقت ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر میں پیاس لگانا چاہتا ہوں تاکہ میرے خلاصہ تراویح کو آپ تفسیر نہ سمجھ بیٹھے نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو صرف قرآن پاک کی خوشبوئیں تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تفسیر نہیں بیان کر رہا، یہ تو صرف خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ اس واقعے کو سیرت کی کتابوں میں ضرور پڑھیں، تھوڑا سا پیاس لگی رہنی چاہیے نا، اور پیاس لگتی ہے تو پانی مزہ بھی دیتا ہے، آپ کو پیاس لگے گی تو تفسیر آپ کو مزہ بھی دے گی۔ تو محبت کے ساتھ حضرت زید چونکہ منہ بولے بیٹے تھے، عرب کا قانون تھا کہ منہ بولا بیٹا وراثت کا بھی حقدار ہوتا ہے، اور منہ بولا بیٹا وہ جو ہے وہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بہو کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس دونوں قانون کو ختم کرنا چاہا، اور اس کو ایسے لفظوں میں ختم کرنا بڑا مشکل کام تھا، عرب کا معاشرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محبوب سے کہا کہ اے محبوب قربانی آپ کو خود دینی پڑے گی۔ چنانچہ ایک طرف حضور نے شادی خود ہی کرائی حضرت زید کی، اور شادی ہوئی، لیکن اب یہ ہوا کہ یہ غلام اور آقا والا معاملہ آ گیا، کلاس ڈیفرنس کا مسئلہ آ گیا۔ تو ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں نبھ نہ سکی اور یہ شادی آگے نہ چلی، اور اس سے حالانکہ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، اس کا نام اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ بن زید اسلامی لشکر کے پہلے سے پسالار ہیں۔ جب نبی پاک کا وصال ہوا، یہ لشکر کو لے کر مدینہ شریف سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے ہی تھے، پیچھے سے نبی پاک کا وصال ہو گیا۔ پھر یہ لشکر واپس آیا، جنازہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ 3 دن بعد سرکار دو عالم گنبد خضرا میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کہا ہمیں پرندے اچک کر لے جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، جو لشکر نبی پاک نے تیار کر دیا یہ لشکر روانہ ہو کر رہے گا۔ اور ان کو وہاں پر محاذ جنگ کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو تیار کر کے بھیج دیا۔ حضرت زید کا بیٹا اسامہ پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں سکی، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ طلاق دی، اس طلاق سے بہت دل دکھی ہوا تھا۔ حضرت زید بھی پریشان تھے، منا کے تھک چکے تھے، نہیں ہوا، غصہ آیا، طلاق دے دی۔ اب اللہ کے محبوب نے فرمایا زید اللہ تجھے زینب سے اچھی بیوی دے گا، اور زینب سے کہا کہ تجھے اللہ زید سے اچھا شوہر عطا کرے گا۔ اور زینب کہتی تھی طلاق تو ہو گئی تھی، پر میں سوچتی تھی زید سے زیادہ پیار دینے والا مجھے کون ہوگا، کیوں واقعی حضرت زید نے بہت لاڈ پیار رکھا، لیکن بس پتہ نہیں ان کی آپس میں بنی نہیں، لیکن زید خیال بہت رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ سوچتی تھی کہ اب اس طرح خیال رکھنے والا کون ہوگا۔ اور ادھر حضرت زید بھی سوچتے تھے مجھے زینب سے زیادہ اچھی کون ملے گی، کیونکہ میں پہلے ہی معاشرے میں غلام کی حیثیت سے ہوں، اب مجھے کون اچھی عورت اور ایسی اچھی عورت مجھے کہاں ملے گی۔ اس کے بعد غزوہ موتا ہوا، اس میں حضرت زید چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے، اور ان کی شادی جنت کے حور کے ساتھ ہو گئی، اور واقعی حضور کا وہ فرمان سچا ہوا۔ ادھر وہ بیوہ ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، جب عدت پوری ہو گئی اللہ کا حکم آیا کہ اے محبوب آپ کا نکاح آسمانوں میں نے خود زینب کے ساتھ پڑھا دیا ہے، زینب آپ کی زوجیت میں داخل ہو گئی۔ یہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں میں ہوا ہے، اس میں زمین میں کوئی نکاح نہیں ہے، یہ واحد حضرت زینب ہے جن کا نکاح آسمانوں میں ہوا، زمین پہ اس کی کوئی محفل نکاح نہیں سجی۔ اللہ نے آسمانوں پہ نکاح کر کے جبریل کو بھیج دیا اور فرمایا جاؤ محبوب کو فوراً بول دو کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں تمہاری بہویں نہیں ہیں، وہ غیر عورت ہوتی ہیں، غیر محرم ہوتی ہیں، اور آپ کی وہ آپ اس کا عدت پوری ہو چکی ہے، آپ اس کے ساتھ جا کے شادی کرو۔ چنانچہ حضرت نبی پاک نے بلال کو بلایا، اور حضرت سیدنا بلال کو فرمایا جاؤ جا کے حضرت سیدہ زینب کو پیغام دو کہ اللہ نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت زینب آٹا گوندھ رہی تھیں، ان کو جب یہ پیغام ملا، اور اس کے بعد میں نے مفسرین کی سیرت میں بڑی تفصیل سے باتیں پڑھی، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مختصر کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ ابھی جائیں، تو حضور وہاں سے چلے گئے، ابھی آٹا گوندھ رہی تھی تو حضور پیچھے پہنچ گئے۔ تو جب پہنچے
تو حضرت زینب نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آپ فرمائے ہاں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو ابھی لے کے آ جاؤں. حضرت زینب نے ہاتھ دھوئے اور وہ گوندا ہوا، ابھی پورا آٹا نہیں گوندا ہوا تھا، وہ آٹا اسی طرح اٹھایا گیا اور حضور کے گھر لایا گیا اور باقی آٹا وہاں آ کر گوندا گیا. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات حضرت انس نے دیکھی، حضرت انس نبی پاک کے گھر کے خادم تھے، ان کو یہ اطلاع ہو گئی کہ حضور کی شادی ہو گئی ہے، اور دلہن بن کے حضرت زینب فوراً آ بھی گئی اور حضور خود ہی ان کو لینے بھی گئے اور لے بھی آئے. چنانچہ وہ دوڑتے گئے اور اپنی امی ام سلیم کو جا کر کہا امی امی امی. کہا کیا ہوا؟ وہ خوشخبری ہے بڑی. کیا بچہ بتاؤ؟ نبی پاک کی شادی ہو گئی ہے حضرت زینب کے ساتھ اور وہ دلہن بن کے آ گئی ہیں. اچھا بیٹا اس طرح کرو، حضور کی شادی ہے تو مجھے تو پتہ چلا کہ آج دن میں حضور نے روٹی بھی نہیں کھائی، کھانا بھی نہیں کھایا، حضور کے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو اب رات کو دلہن بھی آ گئی ہیں، تو میرے گھر میں نا حلوہ ہے تھوڑا سا رکھا ہوا، 2 چھوٹی سی پیالی تھی حلوے کی، تو فرمایا جاؤ نبی پاک کو یہ حلوہ پیش کرو. حضرت زینب ابھی آئیں، حجرے میں بیٹھی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید آگے، حضرت انس آئے. انس نے عرض کی یا رسول اللہ میری امی نے آپ کے لیے حلوہ بھیجا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، حضرت انس کی امی کو دعا دی. حضرت انس بن مالک نے جو ہے نا خوش ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے انس جانے لگے کہ حضور اجازت ہے میں چلا جاؤں. اور فرمایا انس رکو. آپ نے فرمایا جاؤ سارے شہر مدینہ میں اطلاع دے دو میری شادی ہو گئی ہے اور میں ولیمے کی دعوت دیتا ہوں، آ کے میرا ولیمہ کھا جائیں. حضور کیا فرمایا یہ حلوہ کس کو بلا؟ فرمایا 10 بندوں کو بلاتے جاؤ. اب 2 ہی بندوں کا حلوہ تھا. حضرت انس 10 بندوں کو بلانے کے بجائے اپنی امی کی طرف دوڑ لگا دی اور گھر جا کے اپنی امی سے کہا امی امی کیا ہوا؟ امی حلوہ تو تھوڑا سا ہی ہے، 2 ہی بندوں کا بھی وہ مشکل ہے، ایک چھوٹی سی پیالی میں ہے، تو کیا ہوا؟ امی نبی پاک نے فرمایا ہے سارے مدینے کو جا کے بلاؤ میرے ولیمے کی دعوت آ کے کھا جاؤ. تو کس نے کہا ہے؟ حضور نے کہا ہے. ہاں تو تو جا، حضور جانے اور حلوہ جانے، تو جا کے بول سب کو. چنانچہ حضرت انس جو ہے نا وہ امی جان کی کیا صحابہ کرام صحابیات، ان کے یقین اور ایمان پر کروڑوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو، جن کو اعتبار تھا کہ اس چھوٹی چیز میں بھی اللہ برکت عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. اس میں ہمارے لیے تربیت بھی ہے، جس کے ساتھ لگ جاؤ اس کے تھوڑے میں برکت سمجھا کرو. بولو سبحان اللہ. جس مرشد کے ساتھ لگ جاؤ اس کے تھوڑے میں بھی برکت سمجھا کرو. یہ فیض ہے اس میں. طریقت والوں کے لیے بڑا فیض ہے، شریعت والوں کے لیے بڑا فیض ہے اس میں. قرآن نے اس سارے واقعے کو بیان کیا، اس لیے میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں. آگے ساری آیتوں میں یہ واقعہ آ رہا ہے، اس لیے میں اس کو ابھی سے یہاں سمیٹ رہا ہوں اور بات کرتا چلا جا رہا ہوں. چنانچہ حضرت انس وہاں گئے، ابو بکر صدیق دستک دی، باہر آئے. خیر سے بڑی خوشی کی خبر ہے، کیا نبی پاک کی شادی ہوگی حضرت زینب کے ساتھ، وہ دلہن بھر کے گھر آ گئی ہیں، آپ تشریف لائیں. اور حضور نے فرمایا میرا ولیمہ کھا جاؤ. عمر فاروق کے گھر، عثمان کے گھر، مولا علی کے گھر، طلحہ کے گھر، زبیر کے گھر، سعد کے گھر، سعید کے گھر، زبیر کے گھر، عروہ کے گھر، عبدالرحمن بن عوف کے گھر، حضور سب کے ہاں حضرت انس جاتے گئے. 10 صحابی آتے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب وہاں پر پردہ کر کے حضرت سیدہ زینب دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں اور پیچھے حضور ادھر ان کے تھوڑا سا فاصلے پہ ہی حضور بیٹھ گئے. اب کمرے میں 10 تو خیمہ اتنا ہی تھا، 10 آدمی، 5 ادھر بیٹھتے، 5 ادھر بیٹھتے. حضور بیچ میں پیالہ رکھتے، فرمایا کھاؤ. اب حضور پہلے انگلی اس میں خود ڈال دیتے تھے اور کچھ پڑھ کے دم کرتے تھے، فرمایا کھاؤ. اب حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا حلوہ نیچے سے ابل کے آ رہا تھا. 10 بندے سیر ہو کے کھا گئے، حلوہ پھر اسی طرح رہا. پھر 10 بندے آئے، وہ سیر ہو کے کھا گئے، حلوہ اسی طرح رہا. 10 بندے آ گئے، کھا گئے سر. حضور نے ایک ہی بار انگلی ڈالی تھی. اب 10 کھاتے ہیں پھر پیالی بھر جاتی، 10 کھاتے ہیں پھر پیالی بھر جاتی، 10 کھاتے ہیں پھر پیالی بھر. 300 افراد نے وہ حلوہ کھایا. اللہ میرے اور آپ کے بھی تھوڑے میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمیں برکت عطا فرما. کو پوچھا حضور کثرت چاہیے یا برکت چاہیے؟ اور ولی اللہ نے فرمایا میرا مریدا اللہ سے کثرت نہ مانگ، اللہ سے برکت مانگ. اللہ جو بھی ہے اس میں تو برکت عطا فرما. اولاد میں، بیوی میں، کاروبار میں، جان میں، مال میں، علم میں، صحت میں، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرما. سارے بولو آمین. چنانچہ
جو ہے نا وہ اس درمیان ایک واقعہ ہو گیا. حضور اب سب کو کھلا رہے تھے, 10 بندے کھا کے جا رہے تھے. آخر میں جو ٹولیاں آئیں صحابہ کرام کی, جو 10 آئے, وہ وہاں بیٹھ گئے اور حلوہ بھی کھایا اور گپ شپ تھوڑی سی لگانے لگ کے بیٹھ گئے. اتنے میں حضور اندر آئے, دیکھا تو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت کافی دیر سے سیدہ زینب جو ہے نا وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہیں, اور پیچھے صحابہ کھا بھی چکے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں, حلوہ بھی پڑا ہوا ہے, مطلب حلوہ کھا لیا پھر حلوہ برکت والا ہو گیا. مگر وہ وہاں بیٹھ گئے. تو حضور آئے. اب حضور ان کو یہ نہ کہہ سکے کہ اٹھ کے جاؤ. جس مصطفیٰ نے حلوے کا ایک اپنی ذات کے لیے آئے ہوئے چند لقمے کا حلوہ تھا, حضور نے اس میں خود ابھی تک چکھا نہیں ہے, اپنے غلاموں کو کھلاتے جا رہے ہیں معجزانہ طور پر. تو اس مصطفیٰ کا دل نہیں چاہا کہ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے بندے ہوں, میں ان کو کہوں کہ جاؤ. حضور کسی کو اٹھاتے نہیں اپنے در سے خود. اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر کا یہ شعر میرے دل میں اترتا ہے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, مجھ پہ بھی نظر کرم ہے میرے آقا کرنا. تو وہ حضور نے تو نہیں اٹھایا, پر اس وقت قرآن کی صورت احزاب کی آیاتیں نازل ہو گئیں. فرمایا جب تم نبی کے گھر میں تمہیں دعوت دی جائے, نبی اپنے گھر میں تمہیں بلائیں کھانے پینے کے لیے, تم تشریف جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ, جب کھانا کھا لو, فَانْتَشِرُوا, اٹھو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ. آج اس آیت کریمہ کو یا اس واقعے کو سن کر آپ کو کیا فیض ملتا ہے پتہ ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ جو لوگ ویزا لگا کے مدینہ شریف 15 دن کے جاتے ہیں, اب وہ 16ویں دن کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے روک لو حج تک. 15 رمضان میں جاتے کہ حج تک ادھر ہی رہنا ہے, یا رسول اللہ میرا انتظام کرو. اے خدا نے کہا ہے اذا طعمتم فانتشروا, جب صحابہ سے کہا کھا لو اس کے بعد جاؤ, یا جتنا تمہیں ویزا ملا 14 دن کا 15ویں دن نکل آؤ. بارگاہ مصطفیٰ کے آداب یہ خدا نے آداب مقرر کیے. اللہ اور اس بھری ہوئی کائنات میں ہمیشہ چھوٹے بڑوں کے آداب مقرر کرتے ہیں. وزیر اعظم پریزیڈنٹ کے آداب مقرر کرتا ہے, چھوٹے بڑوں کے آداب مقرر کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن بھری کائنات میں ایک دربار کملی والے کا ہے جس کے آداب نہ اہل بیت نے مقرر کیے نہ صحابہ نے مقرر کیے, آداب اللہ نے مقرر فرمائے ہیں. اونچی آواز میں بولنا بھی نہیں اس محبوب کے آگے. یہ محبوب بڑی شان والا ہے, اس محبوب کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ رہو. فرمایا یہ میرا محبوب ہے, خبردار اس کو عام لوگوں کی طرح مت بلاؤ, اس کے سامنے خبردار اونچی آواز میں بات کرو. اس کا مطلب ہے مجلس مصطفیٰ کی ہوتی ہے, اس میں میرا اللہ بھی اس میں شامل ہوا کرتا ہے. اللہ بھی اس مجلس کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے, کون کیسے آ رہا ہے, کون کس طرح آ رہا ہے. اے بندے اگر تو چاہتا ہے تیرے اوپر خدا کی نظر ہو جائے, چل مصطفیٰ کے دروازے پہ چلا جا, کیونکہ وہاں آنے جانے والوں پر خدا بڑے کرم سے نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ہوں نعرہ لگا لو بے شک ماشاءاللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے بولو ان اللہ لا یستحیی من الحق. اے محبوب تو تم سے شرماتے ہیں, یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب اٹھو نہ جاؤ نا, یہ نہیں کہہ سکتے. میرے محبوب کا یہاں ہے کہ اس کے دروازے پہ آ کر بیٹھ گیا, لیکن واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے محبوب کے احترام کرانے میں. خبردار میرے محبوب کا جس بارگاہ کے آداب میں اللہ صحابہ جیسی ہستیوں کو اس طرح جھڑکے تو پھر سمجھو میری تیری اوقات کیا ہے. اس لیے بڑے بڑے لوگوں نے رو رو کر یہ کہا ادب گاہ ہست زیر آسمان زرش نازک در نفس گم کر دویں آیت جنید و باشزیندی جا. اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ایک ایسا دربار ہے جہاں جنید و بایزید بھی اپنے آپ کو گم کر کے آتے ہیں, اپنے آپ کو وہاں پر جھکا کے آتے ہیں. اس لیے وہ بڑے ادب والی درگاہ ہے. میرے جیسے, میں سچی بتا رہا ہوں, میں ڈنگر ہوں, میں جاہل ہوں, اجاڈ ہوں, میں جانتا ہی نہیں ہوں کملی والے کا نام کس طرح لینا چاہیے, کیا ادب ہیں ان کے, میں نہیں جانتا. میں انجان ہوں, میں کچھ نہیں جانتا. اس لیے کہ وہاں حضرت جامی جیسے لوگوں نے کہا 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب,
اس نام تو گفتن کمال بے حدیث، اگر 1000 بار میں اپنی منہ کو جو ہے نا گلاب سے عرق گلاب سے غسل دوں، پھر بھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں حضور کا نام لے سکوں. اتنی اونچی بارگاہ ہے اور اتنا اونچا دربار ہے. چنانچہ وہ چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب مبارک حضرت سیدہ زینب کے ساتھ وہ گزری اور وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی تھیں. سخی ہونے کی وجہ سے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ام المساکین ہے، اور یہ حضرت سیدہ زینب کی برکت سے تسبیح عطا ہوئی. ایک وہ عبادت بڑی کرتی تھیں، فجر میں پڑھتی تھیں تو اشراق تک 10 بجے تک پڑھتی رہتی تھیں. ایک بار سرکار دو عالم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ زینب کے ہاں آئے تو وہ مسئلے پہ بیٹھی تھیں. پھر چلے گئے، پھر آئے دیکھا جن نماز پہ بیٹھی، پھر گئے، پھر چلے گئے، دیکھا جن نماز پہ بیٹھی. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا 3-4 بار حضور آئے لیکن وہ آخر حضور 10 بجے کے قریب جیسے آئے تو فرمایا زینب اتنی دیر کیا پڑھ رہی ہو؟ عرض کہ حضور آپ نے فرمایا نا کہ تسبیح زیادہ پڑھو، تو میں فجر سے لے کے یہ اشراق چانش تک پڑھتی رہوں، تسبیح پڑھتی رہوں تاکہ تسبیح کرنے والوں میں میرا نام آ جائے. تو حضور نے فرمایا ایک ایسی تسبیح بتا دیتا ہوں، ایک بار پڑھو گی تو تمہیں ثواب ایسے ملے گا جیسے فجر سے لے کے تم ظہر تک مسئلے پر ہی بیٹھی رہی ہو. جس کو بھی بتا دو گے جو یہ تسبیح پڑھے گا اسے پوری اشراق اور چانش کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ فجر کے بعد چانش پڑھ لے گا تو اسے حج اور عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے گا. وہ تسبیح تھی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ تسبیح حضور نے سکھائی. یہ ام المساکین حضرت سیدہ زینب کے طفیل اللہ پاک نے ہمیں بھی عطا فرما دی. تو اس موقع پر اللہ کریم نے یہ صورت احزاب نازل کی اور اس میں یہ آیات اور یہ شانیں بھی حضور نے بتائیں. تو اس لیے پہلے رکوع میں فرمایا کہ کبھی بھی منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے. اس لیے پھر ان کی جو ہے بیوہ یہ حضرت سیدہ زینب کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی، اور بتا دیا کہ آج کے بعد یاد رکھ لینا قیامت تک کے لیے قانون ہے. اب جو ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں مجھ سے فتوے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، میں نے ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں ان کے بھی فتاوا میں یہ بات موجود ہے. کئی لوگ ہیں انہوں نے بچے لیے، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے بچے لیے، ان کو داخل کرایا تو ڈاکومنٹس کے اندر نام والد کی جگہ پر اپنا نام لکھا دیا. اب شناختی کارڈ بھی اسی کے حساب سے بن گیا، پاسپورٹ بھی اسی حساب سے بن گیا. اب جب آ گئی نکاح پڑھنے کی باری تو اب نکاح کے ٹائم پہ اب وہ پتہ ہے سب کو کہ اس کا اوریجنل والد وہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ ماموں ہے، چاچو ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور پلس جو نا کہ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے موقع پر یہ کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں، تو اس کی ذریت میں دیا، کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا. اس لیے اوریجنل والد کا نام لینا ہوگا، اور بچے کو بتاؤ کہ تیرا یہ والد اوریجنل نہیں ہے، تیرا اوریجنل والد فلاں ہے. تو اس وجہ سے جس کے والد کا پتہ ہو اوریجنل والد کا بتاؤ اس کو. اور اب یہ جس نے پالا ہے یہ اس کا حقیقی دینی بھائی تو ہے لیکن اس کا حقیقی باپ نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے بہت سارے مسائل ہو چکے ہیں. لوگ جس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کا نام اپنے ڈاکومنٹس کے اندر والد اور والدہ کے طور پر لکھاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط بات ہے. ڈاکومنٹس میں والدہ اور والد کا نام، حقیقی والد اور والدہ کا نام لکھانا چاہیے. اب مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جی اب ہمیں یہ مسئلہ ہی اس وقت نہیں پتہ تھا، اب ہم نے کر لیا تو اب ہم کیا کریں؟ ڈاکومنٹس میں نام تو ہم نے اب لکھ دیا، اب ہم کیا کریں؟ شادی کے موقع پر یاد ہے تو بابا جس طرح بڑے سے بڑے مسئلے میں امینڈمنٹس کروائی جا سکتی ہیں تو آپ یہاں بھی امینڈمنٹس کراؤ، تبدیلی کراؤ. خالی تھوڑے سا سرٹیفکیٹ دینا ہوگا نادرا میں جا کر یا جس ملک کے اندر بھی ہو وہاں جا کر بتاؤ کہ کاغذات میں چینج کی جائے اور حقیقی والد اور حقیقی والدہ کا ہی نام لکھا جائے. اس میں بڑے بڑے مسائل ہیں، بہت بڑے فتنوں سے انسان بچے گا جس کی تفصیل کرنے کی میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. تو اس کے بعد اگلے رکوع میں منافقین کے بھیانک کردار. منافقین پہلے تو باتیں بڑی بناتے تھے لیکن پھر جب ساتھ ٹائم آتا تو کافروں کا ساتھ دیتے ہیں. مسلمان معاشرے میں وہ منافق ہیں آج جو امریکہ کے یار ہیں، وہ منافق ہیں جو جنگی محاربی کافروں کے یار ہیں. اللہ ایسے منافقوں کے شر سے مجھے اور آپ سب کو بچائے. اس کے بعد اسوہ حسنہ بتایا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ. اے لوگو تمہارے لیے
ساری زندگی اچھی گزارنے کے لیے نبی کی زندگی میں ہی تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے. تم مصطفیٰ کی سیرت پڑھتے جاؤ، تمہاری زندگیاں سنورتی جائیں گی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو. پھر اس کے بعد آیات تخیر نازل ہوئیں. یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس وقت نہیں اس کو سنا سکتا، اور خلاصے میں ویسے بھی نہیں سنا سکتا. آیات تخیر نازل ہوئیں اور اللہ پاک نے ازواج مطہرات کے والے سے بات کی. پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی ازواج کے لیے بہت شان بھی نازل کی اور فرمایا کہ اے محبوب ان ازواج کا بہت بڑا مقام ہے. اور کیا مقام ہے؟ کل انشاءاللہ 22واں پارہ شروع ہوگا، اس کے شروع میں پھر آپ کو ازواج مطہرات کا واقعہ اور ان کی شان تھوڑی سی ضرور بیان کروں گا کہ سورہ احزاب کے باقی مضامین انشاءاللہ 22ویں پارے میں گے. آج ہمارا 21واں پارہ ختم ہوا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں مصطفیٰ کریم کے گھرانے، اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ اور حضور کے ساتھ یا اللہ ہمیں عشق زیادہ سے زیادہ عطا فرما. چھوٹا سا ایک اپنا واقعہ کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا، میں جا رہا تھا، ایک فقیر اس میں سوار ہو گیا اور اس نے سوال کرنا شروع کر دیا، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. وہ لمبی بات تو میں نہیں بتاتا، بس یہ کہ اس نے کہا اے اللہ میں تجھے دعا دیتا ہوں. فقیر کی بات کر رہا ہوں، مجذوب کی بات کرتا ہوں، خفا نہیں ہونا، ویسے میں مجذوبہ کی اولاد سے ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں. تو کہا اے اللہ میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تجھے تیرے نبی سے پیار اور بڑھ جائے. یا اللہ میری دعا ہے تجھے تیرے نبی سے، تیرے محمد سے تیرا پیار اور بڑھ جائے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ زندگی میں ایسا بندہ پہلی بار دیکھے یار. تو میں نے اپنے دل میں سوچا یہ میرے پاس آئے گا، اس کو میں 10 روپے صدقہ کے طور پہ دوں گا. جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس کو 10 روپے دیے، نیت دل میں تھی کہ اس کو صدقہ دے رہا ہوں. اس نے صدقہ مجھ سے لیا اور کہنے لگا 10 روپے لے کر کہتا ہے الصدقۃ رد البلاء. حدیث پڑھ دی اس نے، صدقہ بلا کو رد کرتا ہے. پھر مجھے دیکھ کر کہتا ہے سید بھی ہے اور صدقہ بھی دیتا ہے، بڑی بات ہے نا. ایسے بول. اب وہ کیسے پتہ چل گیا اس کو کہ میں سید؟ بس میں سوار تھا. تو بہرحال اس نے جناب علی ایک دعا کی، یا اللہ میری دعا ہے تجھے کہ اللہ میری دعا. میں حیران ہوں کہ ساری دنیا دعا مانگتی ہے اپنے لیے، خدا سے جو کچھ مانگتی ہے اپنے لیے مانگتی، یہ خدا کو دعا دینے والا عجیب بندہ ہے. تو کہتا ہے اللہ تجھے میری دعا ہے کہ تیرے نبی سے پیار اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. جب میں قیامت کے دن تیرے سامنے آؤں تو کہے ڈونٹ ڈسٹرب می، گیٹ آؤٹ ان جنت. میں اپنے محبوب کے ساتھ مصروف ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اے اللہ اتنا پیار تجھے تیرے محبوب سے ہو جائے. یہ محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے. اللہ ہم بھی تجھے التجا کرتے ہیں، جو تیرا پیار تیرے محبوب کے ساتھ ہے اس کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رمضان کی ان گھڑیوں کا واسطہ دنیا اور آخرت کی محتاجیوں سے بچا، مخلوق کے سامنے محتاج اور ذلیل ہونے سے بچا. ہمیں قرآن کی حکمتوں اور قرآن کے فائدے عطا فرما. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ میری ماں جی سرکار کے مزار پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. دفتر والے بابا جی کے مزار پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. یہ جو چند بندے بیٹھے قرآن سن رہے ہیں الہ العالمین، جو عورتیں آئی ہیں قرآن سن رہی ہیں، اس کے خلاصے کو سنتی ہیں، اللہ ان کے سینے میں ان کے دلوں میں قرآن کی تفسیر پڑھنے کی بھی پیاس عطا فرما. ان سب کو ایسے موقع بھی عطا فرما، ہمتیں بھی عطا فرما، طاقتیں بھی عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.